دوستوں، اگر آپ نے ایک ٹویوٹا کار بائی کی اور اس کے اوپر ایل کا بیج لگا دیا تو وہ بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز، آڈی کے مقابلے میں آ سکتی ہے؟ جی ہاں دوستوں، اگر اس ایل کا مطلب ہے لگزس۔ دوستوں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ بات 1980 میں شروع ہوتی ہے جب ٹویوٹا اپنی کارز کو امریکہ کی مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ ٹویوٹا امریکہ کی مارکیٹ میں اپنے پیر جمانے لگ جاتا ہے اور اپنی ریلائبلٹی اور افورڈیبلٹی کے لیے جانا جاتا ہے، مگر یہی جو ان کی خوبیاں ہیں وہ بعد میں جا کر ان کے لیے ایک بہت بڑے مسئلے کا باعث بن جاتی ہیں، کیونکہ اگر کسی بھی ٹویوٹا کے یوزر کو امریکہ میں ان دنوں میں کوئی کار اگر اپ گریڈ کرنی ہو، جیسے کہ ایس یو وی، کوئی لگژری کار لینی ہو، تو وہ کبھی ٹویوٹا کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ جاتے تھے بی ایم ڈبلیو کے پاس، آڈی کے پاس، مرسیڈیز کے پاس، جس کی وجہ سے ٹویوٹا کی سیلز تھوڑی سی کم ہونے لگی۔ اگر آپ کوئی بھی نالج رکھتے ہیں پروفٹ یا کار کے متعلق تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر مہنگی کار ہوگی تو اس کے اوپر کار کمپنی سب سے زیادہ پیسہ کماتی ہیں، اور جو سب سے چیپسٹ ہوگی اس کے اوپر سب سے کم پیسہ کمائیں گی، کیونکہ اس وقت میں یان کی سچویشن یو ایس ڈالر کے مقابلے میں کافی کم تھی، جس کی وجہ سے جاپانیز گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اگر جاپانیز گورنمنٹ سمارٹ ہے تو ان کی جو کمپنیز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سمارٹ ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب ہم لگژریز کار سینڈ کریں دوسرے ممالک میں، جس کی وجہ سے اچھا پروفٹ کمائے، اور اس میں ٹویوٹا بھی شامل تھا، اور اس کے چلتے 1983 میں ٹویوٹا کے چیف ایچیو نے کمپنی کو ورلڈ کی بیسٹ کار بنانے کا ٹاسک دے دیا، جس میں پاور ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی، لکس ہونی چاہیے، اور سب سے حیران کن بات یہ عام بندے کی ریچ میں آنی چاہیے، اور یہ تھوڑی سی سستی ہو اس کے کمپیٹیٹر جیسے کہ مرسیڈیز، آڈی، بی ایم ڈبلیو سے سستی ہو تھوڑی سی، تاکہ ان کا برانڈ ویلیو زیادہ ہو امریکہ میں۔ ٹویوٹا اپنے سب برانڈ کے لیے ایک اچھا سا نام ڈھونڈ رہا تھا، ان میں سے کچھ کمپنیز کو بھی ہائر کیا گیا، اور ان کے نتیجے میں 219 نام سامنے آئے، جن میں کیڈبری، روم، فیکٹری اور ایک تھا الیکسس۔ کمپنی کو یہ نام بہت پسند آیا تو انہوں نے کچھ چینجز کر کے اس کا نام لگزس رکھ دیا گیا۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ 6 سالوں کے بعد 450 پروٹوٹائپس تو 27 لاکھ کلومیٹر چلانے کے بعد $1 بلین خرچ کرنے کے بعد، کیا؟ اور وہ اس نتیجے پہ نکلے کہ LS400 کو امریکہ کے مارکیٹ میں لانچ کریں گے۔ دوستو امریکہ میں LS400 اتنی مشہور ہوئی کہ مرسیڈیز کی 90% اور بی ایم ڈبلیو کی 29% سیل کم کر دی صرف امریکہ میں، حالانکہ مرسیڈیز نے اس سب کے باوجود اپنی سب کاروں کا 10% پرائس کم کر دیا گیا۔ اس سب کے چلتے جاپان بہت زیادہ ایکسپورٹ کرنے لگا اپنی کار سے یا گوڈس کو، اور امپورٹ کم کرنے لگا امریکہ سے، جس کی وجہ سے امریکہ نے جاپان کی کارز پر 100% ٹیکس لگا دیا، اور وہ بھی صرف سیڈانز پر، کیونکہ ادھر کے جو شہری تھے وہ اس پالیسی کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے تھے، تو اس لیے انہوں نے صرف سیڈانز پر 100% ٹیکس لگایا، اور ایس یو ویز پہ صرف 10% ٹیکس لگایا گیا۔ ٹویوٹا نے دیکھا کہ امریکہ کی مارکیٹ میں لینڈ کروزر کی بہت ڈیمانڈ ہے، اس لیے انہوں نے لینڈ کروزر کو لیا اور اس کے اوپر ایل کا بیج لگا دیا، اور کچھ چینجز کرنے کے بعد، یعنی ایکسٹیریئر انٹیریئر تھوڑا سا چینج کیا، اور ہماری ایل ایس نکل آئی، اور اس کا پرائس $56,000 تھا۔ اس کے مقابلے میں آنے والی کار یعنی کہ رینج روور کا پرائس اس زمانے میں $110,000 ہوتا تھا، جو اس کے مقابلے میں آدھی سے بھی کم پرائس میں مل جاتی۔ یہ انہوں نے بہت زیادہ سیل کی گاڑی، اور 3 سال میں یہ بہترین کار بن گئی امریکہ کی۔ 1998 میں لگزس اپنی RX
300 کو لانچ کرتا ہے، جو کہ ایک سٹی SUV ہے جیسے کہ ہمارے ملک میں کیا اسٹونک ہے، ویسے امریکہ میں RX 300 کو لانچ کیا گیا تھا۔ اس $32,000 کے پرائز میں یہ بیسٹ سیلنگ کار کے نام میں پہلے نمبر کی آتی تھی امریکہ میں، اور 2002 میں انہوں نے GX 400 کو لانچ کیا جو ٹویوٹا پراڈو پر بیس تھی، اور اسے تھوڑا سا اپ گریڈ کر کے فیس لفٹ کر کے GX 400 کا نام دے دیا گیا۔ اب تک لیکسس 20,50,000 یونٹس سیل آؤٹ کر دیے اور یہ ابھی تک بیسٹ سیلنگ کار برانڈ بن گیا تھا امریکہ کا۔ اور 2005 میں لیکسس آفیشیلی ایک کار برانڈ بن گیا تھا، کیونکہ اب یہ ٹویوٹا کا سب برانڈ نہیں تھا مگر کنٹرول ٹویوٹا سے ہوتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔